خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسٹیٹ بینک نے جو اپنی رپورٹ شائع کی ہیں اس میں معیشت کو درست سمت میں چلنے کے اشارے دیے ہیں اور کہا ہے کہ 2025 تک پاکستان میں جو اس وقت مہنگائی کی شرح ہے یا انفلیشن ہے وہ 20% سے بھی کم رہ جائے گی اگر یہ سمت ہم نے برقرار رکھی۔ ایک بہت اہم جو مطالبہ ہے اور ہماری معیشت کے لیے بھی ضروری ہے وہ پاکستان میں جو اس وقت سرکاری ادارے یا سرکاری ایسی کمپنیز جو چل رہی ہیں جس میں سر فہرست پی آئی اے، اسٹیل ملز ہے اور بہت ساری اس میں پاور کمپنیز ہیں، ان کو پرائیویٹائز کرنا، ان کو سرکاری تحویل سے نکال کے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا تاکہ اس کا نظام صحیح طور پہ چلا سکیں اور حکومت اس وقت جو تقریباً 1000 ارب روپے سالانہ بوجھ برداشت کر رہی ہے اس سے نجات حاصل کرنا نہ ہو بلکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کو چلایا جائے۔ اس سے کیا سیاسی طور پہ مشکلات پیش آئیں گی یا حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کنونس کر لے گی کہ سیاسی طور پہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اس میں نہ ڈالی جائے؟ گفتگو کریں گے اس پہ اور دیگر معاشی موضوعات پہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد سینئر نائب صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر وحید صاحب، فائنلی یہ بتائیں کہ آپ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا حکومت کو کاروبار کرنا چاہیے اور خاص طور پہ ایسے ادارے کے جن کے بارے میں بہت محنت کی گئی لیکن کسی طور پہ بھی آپ ان کو اوپر نہیں لے کے آ سکے، یا بالکل نکل جانا چاہیے؟ کہ دونوں میں سے کس کی بات کو سے انڈورس کریں؟ سب سے پہلے جواب تو بات کا یہ ہوگا کہ حکومت کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی ود دوز ایس سی اوز جو اسٹیٹ اونڈ ہماری یہ کمپنیز ہیں۔ اب پہلے پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی ہے، اسٹیپ اٹھتا ہے اور ایک اچھا خوشائند اسٹیپ ہے۔ آن دی کانٹرری آج ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی اس کو پبلک پرائیویٹ پہ لے جائیں۔ اٹس ویری ہارڈ، اور یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بزنس مین کا جو پرائیویٹ موٹیو ہے، بزنس کا کاروبار کی ڈیفینیشن ہے پروفٹ، اور یہاں پر یہ سوچا جا رہا ہے کہ پروفٹ نہیں، بریک ایون کر جائیں یا خسارہ کم ہو جائے۔ ہو از گوئنگ ٹو کم انٹو اے سچویشن جہاں پر وہ خسارہ کم کرنے آئے گا، آپ کا وہ پروفٹ بنانے آئے گا۔ ود اے کمپنی لائک پی آئی اے جس کا 23% شیئر ہے پاکستان کی فلائنگ میں بالکل خدشہ بہت اچھا ظاہر ہوا یہاں کہ کوئی اور کمپنی اس کو ٹیک اوور کرے گی اور اس کو کل کر دے گی، بٹ دا پرابلم از اگر 70 سال میں ہم اس کو ٹھیک ہی نہیں کر پائے ہیں تو وائی آر وی ورڈ آن دس؟ وی شوڈنٹ بی ورڈ آن دس۔ ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ اگر وہ جو 1.5 ارب ہم ہر سال اس کے لیے کماتے ہیں، اور سب سے بڑی جو تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے شہزاد کہ پہلے نقصان ہوتا ہے اس میں، اور وہ پیسے ٹیکسز کی مد میں ہم بزنس مین پہ لگا دیے جاتے ہیں، اور نہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوئی یہاں بات کرتا ہے، نہ امپلیمنٹیشن کی کوئی بات کرتا ہے، ویئر ایز وہ 1.5 ارب ہم سے ریکور کرنے کے لیے اس میں سپر ٹیکس بھی لگا دیا جاتا ہے، ہمیں ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ جہاں پر انکریز کرنی چاہیے، ہمیں انویسٹمنٹ کی فضا کریٹ کرنی چاہیے لوگوں کے لیے، وہاں ہم اپنے ہی بزنس مین کو ڈسکریج کر رہے ہیں، ہر قسم کے ہم ٹیکسز لگا رہے ہیں، ایکسپورٹ ریجنز ہم نہیں کھول رہے، ہم کچھ نہیں کھول رہے، اور جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو بجائے اس کے کہ ہم بہتر کریں۔ کوئی آپ کے پاس مثال ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ادارہ ہے جس کو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بڑی کامیابی کے ساتھ چلایا؟ دیکھیں آئی ڈونٹ سی اے سنگل ون۔ دیکھیں پی ٹی سی ایل بھی تھا، پی ٹی سی ایل بھی 51% اوور ہوا ہے، اور اس میں اب جو بہتری ہے وہ بہت بہتری ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہماری مینجمنٹ اندر ہی رہے گی اس ادارے کی، اور کوئی نہ کوئی لکونہ ہم اس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے مینجمنٹ میں کہ یار ہمارے ہاتھ سے اسٹیک نہ چلا جائے، تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے رائٹ ڈیسیجن۔ آئی تھنک یہ جو اسٹیپ اٹھایا گیا ہے اور اس پہ ریگریس ورکنگ ہو چکی ہے، اس پہ بڑا بہترین ورکنگ ہو چکی ہے، اٹس انفارچونیٹ۔ ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس پی آئی اے نے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کو لانچ کیا، ان کے پائلٹس کی ٹریننگ کی، ایمریٹس کو یہاں سے لانچ کیا گیا، اس کے ساتھ یہ جب ہو رہا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا سوچ رہے ہیں آج؟ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس پی آئی اے کو ابھی بھی اس طرح رکھیں گے اور ہم اسی طرح چلاتے رہیں گے؟ ہم بات کریں ڈفرینٹ چیزوں کی تو ٹیکسز کے علاوہ اچھا خالی بات پی آئی اے کی نہیں ہے، انہوں نے جو بات کی ہے پی آئی اے کو تو ایک مثال بنایا کیونکہ بالکل آن دا کارڈز ہے پرائیویٹائزیشن، وہ اوور آل ایک بات کر رہے ہیں کہ تقریباً سارے اداروں کے ساتھ یہ کیا جائے، اور کہتے ہیں کہ ہم سندھ میں تو بڑی کامیابی کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں اسٹیل مل بھی تو ہے ہمارے پاس ریلویز بھی تو ہیں، یہ کون سا ادارے ہیں جو ہمارے پاس بینیفٹ لے کے آ رہے ہیں؟ یہ بینیفٹ تھے ایک زمانے میں، ان کی نجکاریاں کرنا بہت ضروری ہے، اور جس سپیڈ سے ان میں بھرتیاں ہو رہی ہیں لاس میکنگ اداروں میں، یہ بھی ایک پریشان کن بات ہے۔ مطلب یہ پیسے کون کمائے گا، ان کو پورا کون کرے گا؟ آج ہم آئی ایم ایف کے پاس پھر جانا چاہ رہے ہیں، ہم سیکنڈ ریویو آج کلیئر ہوا ہے، لیکن بات یہ کہ ہمیں وہ دوبارہ اس پروگرام میں جانا ہے۔ 22% سے نیچے ہمارا انٹرسٹ ریٹ آتا نہیں ہے، کاروبار کرنا فیزیبل ہے نہیں، ہر روز سننے میں آتا ہے فلاں فیکٹری آج بند ہو گئی۔ اگر یہی فضا رہی اور یہی سٹائل رہا تو آئی ایم ایکچولی ڈسکریجڈ ٹوڈے کہ یار ایک پرائیویٹائزیشن کی طرف اگر موو کر رہے ہیں تو وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دی سک یونٹس۔ اگر یہ پروفٹ میکنگ ہو یا ایون بریک ایون پہ آ رہے ہیں تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ موو۔ ایک
جنرل کوشچن ہے کہ اب یہ دو سیاسی جماعتیں ہیں، پارلیمان کے اندر ہیں، ٹریجری بینچز پہ بیٹھی ہیں، اگرچہ وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ حکومت کو سپورٹ کرتی ہیں. تو کوئی بھی انویسٹر ہوگا چاہے لوکل یا فورن، وہ تو یہ نہیں دیکھے گا کہ سیاسی جماعتوں کا اس پہ نقطہ کیا ہے. بنیادی جو آپ کے جو معاشی سوالات ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، تو کم از کم اس پہ تو ایک کنسنسس نہیں ہونا چاہیے، چاہے منشور آپ کے مختلف ہوں. دیکھیں بڑی بہترین آج کی جو ہے نا یہ محفل بھی بن رہی ہے، اور میں اس پہ ایک ہی کامنٹ کرنا چاہوں گا. اور آئی ہیو ٹرائیڈ دس فرام دا چیمبر، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے. چارٹر آف اکانومی کی طرف ہم کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنی پارٹیز ہیں، یہ سب بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ، بزنس مین کے ساتھ. وی ڈرا ڈاؤن دا چارٹر آف اکانومی. ہاں، یہ کنسنسس ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے نا. کنسنسس جب ڈیولپ ہوگا تو فضا بنے گی، فضا بنے گی، کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوگا تو انویسٹر کیوں نہیں آئے گا؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ بھی پرائیویٹائز کر دیں، اس کو بھی دے دیں، اس کو بھی دے دیں. نو، آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. لیکن اگر مجھے ہر سال ایک ایکسٹرا اماؤنٹ آف منی پاکستان کی عوام سے گلا گھوٹ کے نکالنی پڑ رہی ہے اور اس کا گھوٹ نہیں پیا جا رہا ہے میری عوام سے، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اس کو رکھتا جاؤں اور میں اپنی عوام کو پیٹتا جاؤں؟ اسی طرح انویسٹر کانفیڈنس بڑے ضروری ہے. ابھی ہم ایف ڈی آئیز ڈھونڈ رہے ہیں، ایس آئی ایف سی کی تشکیل ہو گئی، ہم روز کے روز کوشش کر رہے ہیں کسی طرح انویسٹمنٹ آئے پاکستان میں. 22% پہ کہاں سے آئے گی انویسٹمنٹ؟ کون دے گا ہمیں انویسٹمنٹ؟ کامنٹ ہوا کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس پھر کھڑے ہیں. ہم تو اس طرح کھڑے رہیں گے. ہم سرکولر ڈیٹس میں آج کے پھنسے ہیں. کوئی تھرڈ کول ہے یا کوئی بھی کول ہے، کوئی بھی آئی پی پی ہے، اسٹینڈ لون ہے یا نہیں ہے، میں اس چیز سے غرض نہیں رکھتا ہوں. میں غرض اس چیز سے رکھتا ہوں اگر نقصان ہے تو وی ہیو ٹو کاؤنٹر اٹ. ایز اے نیشن ہمیں اکٹھا ہونا ہے. میں اکٹھے ہونے کی بات کرتا ہوں کہ ہم منشور یہ والے لائیں کہ ہم کنسنسس کریں گے چارٹر آف اکانومی پہ. میں تو چاہوں گا ساری پارٹیز ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، 10 سال کی ایک سالڈ پالیسی دیں اور ہم فسکل پالیسی کے اوپر چلیں. ٹیکسیشن بن جائے، ایک دفعہ بن جائے یہ نظام. ہم 10 سال کے لیے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. کاروباری حلقے سارے کھڑے ہونے کو تیار ہیں. میں پورے پاکستان کے لیے یہ بات کرنے کو تیار ہوں. لیکن تب نہیں کھڑے ہو سکتے جب ایک ادھر جا رہا ہے اور ایک ادھر جا رہا ہے. وی ہیو ٹو کم ٹوگیدر ایز اے نیشن. سیاسی ہر ایک کے منشور علیحدہ ہوں گے لیکن کاروباری منشور تو ایک جیسے ہونے چاہیے ہم سب کے. ہم سب پی آئی اے میں سفر کرنا چاہتے ہیں. میں پی آئی اے کا سب سے فیوریٹ کسٹمر تھا شاید، کیونکہ میری ڈائریکٹ فلائٹ تھی یہاں سے کینیڈا جاتا ہوں آتا ہوں، یو ایس جاتا ہوں آتا ہوں، میں یورپ بھی جاتا آتا تھا. لیکن اب میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ اس میں سروسز نہیں ہیں. ان پیسوں میں آئی کین ٹریول ان اندر ایئر لائن. آئی ووڈنٹ وانٹ مائی اون فلیگ کیریئر. میں پاکستانی ہوں، میں ٹیکس دیتا ہوں یہاں پر، میں کھڑک کے کہتا ہوں، میں غصے سے کہتا ہوں، میں شوق سے کہتا ہوں، ہنسی سے کہتا ہوں کہ میں پاکستان کا شہری ہوں. تو میں کیوں چاہوں گا کہ میرا فلیگ کیریئر ختم ہو؟ نو، آئی وانٹ دیٹ فلیگ کیریئر. آئی وانٹ کنسنسس آف مائی پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز. پرابلم آپ کے خیال میں کیا آئے گی اس سارے پروسیس میں اگر سیاسی جماعتیں اس میں متفق نہیں؟ تو بیسیکلی ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے حکومت کا کہ وہ پرائیویٹائز کرنا چاہے گی یا نہیں چاہے گی. لیکن اگر دیگر سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کریں گی تو پرابلم کوئی آ سکتی ہے اس میں، اس عمل میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں رکاوٹ پیدا ہوگی تو وہ پولیٹیکل گینز تو سارے کر لیں گے، لیکن ایز اے نیشن پولیٹیکل گینز سے کیا مراد آپ؟ مطلب جس نے روکنی ہے وہ روکنے کی کوشش کرے گا، اس میں مسائل ڈالے گا، یہ پرائیویٹائز نہیں ہوگی. تو پولیٹیکل گین کیا ہوگا؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے، یہ پرائیویٹائز نہیں ہوتی ہے، تو نیکسٹ ایئر کی جو بلیڈنگ ہوگی ہم اس کو کہاں سے فنڈ کریں گے؟ ہمارے پاس کون سی کوئی ایسا درخت پہ ہمارے پیسے لگ رہے ہیں کہ ہم توڑ کے لے آئیں گے؟ یا آئی ایم ایف نے کون سی ایسی ڈیلز ہمارے پاکستانیوں کے لیے چھوڑی ہیں؟ بجلی کا بل اسکائی راکٹڈ ہے، گیس کے بل سمجھ نہیں آ رہے ہیں، انڈسٹری بند ہونے کو تیار کھڑی ہو گئی ہے، ایکسپورٹس آپ کی زیرو ہوتی جا رہی ہیں. صحیح ہے، ہم نے پچھلے 1.5 سال میں بڑا کچھ سہ لیا، ہم نے 1.5 سال کی بڑی محنت کر لی ہے. امپورٹ کرب ہوئی، ہمارے فوریکس مسئلے ہوئے، ہمارے مسائل انٹرنیشنلی ہوئے، بٹ دیر واز نو ون ٹو سیو اٹ. یہ تو بزنس مین کا برانڈ تھا نا. آج بھی جب ٹیکس جمع کیا جاتا ہے تو نیا ٹیکس ہر بجٹ میں لایا جاتا ہے نا، تو ہم نیا ٹیکس دیتے ہیں، ہم تو نہیں پیچھے ہٹ رہے، لیکن ہم کب تک دیں گے اور کیا ہوگا؟ کیا ساری ارننگز ٹیکس کے لیے ہوں گی؟ آپ کا شیخ آفتاب صاحب، حیدر زمان قریشی صاحب، فہد وحید صاحب، ڈاکٹر جاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جیسے شیخ صاحب نے آخر میں بات کی، اور پارلیمان سے بہترین فورم کوئی نہیں ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. پروگرام دیکھنے کا ناظرین آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.